بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 115۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ بصرہ کی طرف آ رہے تھے کہ ان کے راستے میں دمشق آیا تھا، لیکن وہ دمشق سے ہٹ کر گزر آئے تھے۔ پہلے وہ بصرہ کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ یہ اللہ کے اشارے پر ہوا تھا۔ اللہ نے کاتب رسول کی پکار اور دعا سن لی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ جب کوچ کرتے تھے تو اپنے جاسوسوں کو بہت آگے بھیج دیا کرتے تھے۔ بصرہ کی طرف آتے وقت بھی انہوں نے جاسوسوں کو بہت آگے بھیج دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ بصرہ سے تقریباً 1 میل دور تھے جب ان کا ایک شتر سوار جاسوس اونٹ کو بہت تیز دوڑاتا واپس خالد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ انہیں بتایا کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر بصرہ کے باہر رومیوں کے گھیرے میں آ رہا ہے۔ کون ہے وہ سالار؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور سوار دستوں کو ایڑ لگانے اور برچھی اور تلواریں نکال لینے کا حکم دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو دوسرا سوار گھڑ سواروں کے آگے آگے آ رہا تھا وہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن تھا۔ اسے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ رومیوں نے مقابلے کی نہ سوچی۔ ان کے سالاروں نے تیزی دکھائی، اپنے پہلوؤں کے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور اپنے تمام دستوں کو قلعے کے اندر لے گئے۔ ان کا مسلمانوں کی تلواروں سے کٹ جانا یقینی تھا۔ قلعے میں داخل ہوتے ہوتے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور کئی رومیوں کو ختم کر دیا۔ قلعے کے دروازے بند ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ غصے میں تھے۔ انہوں نے ایک حکم یہ دیا کہ زخمیوں اور لاشوں کو سنبھالو، اور دوسرا حکم یہ کہ تمام لشکر کو اکٹھا کیا جائے۔ انہوں نے سالار شرجیل رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ ولید کے بیٹے شرجیل رضی اللہ عنہ نے آتے ہی خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، خدا کی قسم تو اللہ کی تلوار ہے، تو اللہ کی مدد بن کر آیا ہے، لیکن تو نے یہ کیا کیا ابن حسنہ؟ خالد رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا، کیا تو نہیں جانتا تھا یہ قصبہ دشمن کا مضبوط قلعہ ہے اور یہاں بے شمار فوج ہوگی؟ کیا اتنی تھوڑی نفری سے تو یہ قلعہ سر کر سکتا تھا؟ میں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل کی ہے ابن ولید، شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، خالد رضی اللہ عنہ نے لے کر کہا، میں اس کا احترام کرتا ہوں، وہ متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن میدان جنگ کو وہ اچھی طرح نہیں سمجھتا۔ مورخ واقعی لکھتا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو سب خصوصاً خالد رضی اللہ عنہ بزرگ کو برتر سمجھتے تھے، لیکن جس نوعیت کی لڑائیاں لڑی جا رہی تھی اس کے لیے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ موضوع نہیں تھے، لیکن جہاں نفری کی کمی تھی وہاں سالاروں کی بھی کمی تھی۔ بہرحال مورخ لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جذبے اور حوصلے میں کسی سے پیچھے نہیں تھے اور بڑی تیزی سے تجربہ حاصل کرتے جا رہے تھے۔ بصرہ پر ان کا حملہ جرأت مندانہ اقدام تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ قلعے کے باہر اپنی اور شرجیل رضی اللہ عنہ کی نفری کا حساب کر رہے تھے اور یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے کہ قلعے کے اندر کتنی نفری ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں چند ایک رومی سپاہی آ گئے تھے جو زخمی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے آ جانے سے مسلمانوں کی نفری 13,000 کے قریب ہو گئی تھی، لیکن رومیوں کے ثانیوں اور عیسائیوں کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ تھی۔ کیا تم بھی ڈر کر بھاگ آئے ہو؟ قلعے کے اندر جبلہ رومی فوج کے سپہ سالاروں پر غصہ جھاڑ رہا تھا۔ کیا تم نے اس فوج کا جو قلعے
کے اندر تھی اور شہروں کے لوگوں کا حوصلہ نہیں توڑ دیا؟ نہیں، رومی سالار نے کہا، میں مسلمانوں پر باہر نکل کر حملہ کر رہا ہوں۔ اگر میں ان کے عقب میں گئے ہوئے دستوں کے پیچھے نہ ہٹا لیتا تو ان کے عقب سے مسلمان سالار انہیں بری طرح کاٹ دیتے۔ مجھے ان کی نفری کا اندازہ نہیں تھا۔ میں صرف ایک دن انتظار کروں گا، ہو سکتا ہے ان کی مزید فوج آ رہی ہو، میں انہیں آرام کرنے کی مہلت نہیں دوں گا، پھر انہیں قلعے کا محاصرہ کر لینے دو۔ جبلہ نے کہا، انہیں قلعے کے ارد گرد پھیل جانے دو، پھر تم قلعے سے اتنی تیزی سے نکلنا کہ انہیں اپنے دستے اکٹھے کرنے کی مہلت نہ ملے، اور شہر میں اعلان کرا دو کہ گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں، دشمن کو قلعے کے باہر ہی ختم کر دیا جائے گا۔ قلعے کے اندر ہڑبونگ برپا تھی، شہریوں میں بھگدڑ اور افراتفری مچی ہوئی تھی۔ رومی فوج کا باہر جا کر لڑنا اور اندر آ جانا شہریوں کے لیے دہشتناک تھا۔ مسلمان فوج کی ڈرونی سی باتیں تو شہر میں پھیلی ہوئی تھی۔ مورخوں کے مطابق رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں کو آرام کرنے کی مہلت نہ دی جائے، لیکن انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ مسلمان آرام کرنے کے عادی ہی نہیں، انہیں اتنی ہی مہلت کی ضرورت تھی کہ زخمیوں کو سنبھالنے اور شہیدوں کی لاشوں کو دفنا لیں۔ اگلے روز کا سورج طلوع ہونے تک رومی فوج قلعے سے باہر آ گئی اور دروازے بند ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ قلعے کے باہر کھلا میدان تھا۔ خالد رضی اللہ نے حسب معمول اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ کلب کی کمان اپنے پاس رکھی۔ اب چونکہ انہیں شرجیل رضی اللہ عنہ کے 4000 مجاہدین مل جانے سے ان کے پاس نفری کچھ زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے کلب کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک دستہ کلب کے آگے رکھا۔ اس دستے کی کمان خلیفۃ المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن ابو بکر کے پاس تھی۔ ایک پہلو کے دستوں کے سالار رافع بن عمیرہ اور دوسرے پہلو کے سالار زرار بن الارزو تھے۔ جنگ کا آغاز مسلمانوں کے نعرہ تکبیر سے ہوا۔ رومی سالار اپنے کلب کے آگے آ رہا تھا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ جوان تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو ہی ان کے دستے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سیدھے رومی سالار کی طرف گئے۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی نظریں اس رومی سالار پر لگی ہوئی تھی۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تلوار سونت کر اس کی طرف گئے، مگر اس کے قریب گئے تو وہ بڑی پھرتی سے آگے سے ہٹ گیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ آگے نکل گئے۔ رومی سالار نے گھوڑا موڑا اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پیچھے گیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے گھوڑا موڑتے موڑتے دیکھ لیا تھا کہ رومی نے وار کر دیا، جو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بچا گئے۔ تلوار کا زناٹا ان کے سر کے قریب سے گزرا۔ اب عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے تھے۔ رومی گھوڑا موڑ رہا تھا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے تلوار کا زوردار وار کیا، جس سے رومی تو بچ گیا، لیکن اس کے گھوڑے کی زین کا کٹ گیا اور ضرب گھوڑے کو بھی لگی۔ گھوڑے کا خون پھوٹ آیا اور وہ رومی کے قابو سے نکلنے لگا۔ رومی تجربہ کار جنگجو تھا، اس نے بڑی مہارت سے گھوڑے کو قابو میں رکھا اور اس نے وار کیے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے ہر وار بچایا، اور جب انہوں نے رکابوں میں کھڑے ہو کر وار کیے تو رومی گھبرا گیا۔ اس کے آہنی خود اور ذرا نے اسے بچا لیا، لیکن اپنی ایک ٹانگ کو نہ بچا سکا۔ گھٹنے کے اوپر سے اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ تابڑ توڑ وار اسے مجبور کرنے لگے تھے کہ وہ بھاگے، اور وہ بھاگ اٹھا۔ اسے اپنی جان کا غم تھا یا نہیں، اسے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ گر پڑا تو اس کا سارا لشکر بھاگ اٹھے گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے لشکر میں غائب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اس کے تعاقب سے نہ ہٹے اور ان کے ہاتھ تو نہ آیا، لیکن اپنے لشکر کی نظروں سے بھی اوجھل ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں پر اس طرح حملہ کیا کہ سالار رافع بن عمیرہ اور سالار زرار کو حکم دیا کہ وہ باہر کو ہو کر رومیوں پر دائیں بائیں سے تیز اور شدید حملہ بولیں۔ مجاہدین شدید کا مطلب سمجھتے تھے۔ مورخوں کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ حملہ اتنا تیز اور سخت تھا جیسے مجاہدین تعداد اور ان کی تعداد دشمن سے دگنی ہو۔ دونوں سالاروں کے دستے دیوانگی کے عالم میں حملہ آور ہوئے۔ مورخ واقدی اور ابن لکھتے ہیں کہ سالار زرار نے جوش میں آ کر اپنی ذرا اتار پھینکی۔ یہ ہلکی تھی، لیکن جولائی کا آغاز تھا اور گرمی عروج پر تھی۔ زرار
نے گرمی سے تنگ آ کر اور لڑائی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ذرا اتاری تھی۔ انہوں نے اپنے دستوں کو حکم دیا کہ ان کا گھوڑا بھی دشمن کے قریب نہیں پہنچا تھا کہ انہوں نے قمیض بھی اتار پھینکی۔ اس طرح ان کا اوپر کا حصہ بالکل ننگا ہو گیا۔ ایسی خوردور لڑائی میں ذرا ضروری تھی اور سر کی حفاظت تو زیادہ ضروری تھی، لیکن زرار نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی تھی۔ اس حالت میں دیکھ کر ان دستوں میں کوئی اور ہی جوش پیدا ہو گیا۔ زرار دشمن کو للکارتے اور ٹوٹ ٹوٹ پڑتے تھے۔ ان کے سامنے جو آیا ان کی تلوار سے کٹ گیا۔ وہ سالار سے سپاہی بن گئے تھے۔ رافع بن عمیرہ نے رومیوں کے دوسرے پہلو پر حملہ بولا تھا۔ اس کا انداز ایسا غضبناک تھا کہ دشمن پر خوف طاری ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ زرار اور رافع نے دونوں پہلوؤں سے ویسے ہی حملہ بولا ہے جیسا وہ چاہتے تھے اور دشمن کے پہلو قلب کی طرف سکڑ رہے ہیں، تو خالد رضی اللہ عنہ نے سامنے سے حملہ بول دیا۔ رومی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن پیچھے قلعے کی دیوار تھی جو دراصل شہر پناہ تھی۔ ان کے لیے اب پیچھے ہٹنے کو جگہ نہ رہی۔ مجاہدین انہیں دباتے چلے گئے۔ دروازہ کھول دو، دیوار کے اوپر سے کوئی چلایا۔ قلعے کے اس طرف کے دروازے کھل گئے اور رومی سپاہی قلعے کے اندر جانے لگے۔ انہیں قلعے میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ مسلمانوں نے دباؤ جاری رکھا اور رومی جم کر مقابلہ کرتے رہے۔ ان میں سے جسے موقع مل جاتا وہ قلعے کے اندر چلا جاتا۔ جو رومی قلعے میں پناہ لینے کو جا رہے تھے وہ ان کی تمام نفری نہیں تھی، ان کی آدھی نفری بھی نہیں تھی۔ ان کی آدھی نفری خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں سے نبرد آزما تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھ لیا تھا کہ ان کے پہلوؤں کے سالاروں نے ویسا ہی حملہ کیا جیسا وہ چاہتے تھے، تو انہوں نے دشمن کے قلب پر حملہ کر دیا۔ رومی بڑے اچھے سپاہی تھے، وہ پسپا ہونے کی نہیں سوچ رہے تھے اور خالد رضی اللہ عنہ نے پسپائی کے مقام تک پہنچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شجاعت کا اور بے خوف قیادت کا یہ مظاہرہ کیا کہ گھوڑے سے اتر آئے اور سپاہیوں کی طرح پیادہ لڑنے لگے۔ اس کا اثر مجاہدین پر ایسا ہوا کہ وہ بجلیوں کی مانند تڑپنے لگے اور دشمن پر گرجنے لگے۔ ان کے ایمان کا اور عشق کا کرشمہ تھا کہ مسلسل کوچ اور مارکوں کے تھکے ہوئے جسموں میں جان اور تازگی پیدا ہوگی۔ یہ مبالغہ نہیں کہ وہ روحانی قوت سے لڑ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کوشش میں تھے کہ رومیوں کو گھیرے میں لے لیں، لیکن رومی زندگی اور موت کا مارکا لڑ رہے تھے۔ وہ اب وار اور حلے روکتے اور پیچھے دائیں بائیں ہٹتے جاتے تھے۔ وہ محاصرے سے بچنے کے لیے پھیلتے بھی جا رہے تھے۔ آخر وہ بھی بھاگ کر قلعے کے ایک کھلے دروازے سے غائب ہونے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے حکم دیا، ان کے پیچھے قلعے میں داخل ہو جاؤ، لیکن دیوار کے اوپر سے تیروں کی بچھاڑیں آنے لگیں، برچھیاں بھی آئیں۔ مجاہدین کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا اور جو رومی بچ گئے تھے وہ قلعے میں چلے گئے اور قلعے کا دروازہ اندر سے بند ہو گیا۔ باہر رومیوں اور اس کے اتحادی عیسائیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ زخمی تڑپ رہے تھے، زخمی گھوڑے بدکے اور ڈرے ہوئے بے لگام اور منہ زوروں کر دوڑتے پھر رہے تھے۔ چاندے گھوڑ سواروں کے پاؤں رکابوں میں پھنسے ہوئے تھے اور گھوڑے انہیں گھسیٹتے پھر رہے تھے۔